السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز اللہ کی پکڑ مکافات عمل باب الاسلام سندھ میں شروع۔ بڑے بڑے بھاری تخت سندھ ڈگمگانے لگے، سندھ کے وارث میدانوں میں اور نقلی حکمران بند کمروں میں۔ اورنگی ٹاؤن یونین کونسل عامر بھٹو کا چہلم کوئی قابل ذکر رہنما جیالوں کے غم و غصے کے رد عمل کے ڈر سے تقریب میں نہ پہنچا۔ ڈاکٹر سید شاکر عالم کا جذباتی خطاب۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کے کرپشن کنگ ٹھیکیدار سلمان کوٹی بے نقاب۔ جناح اسپتال کراچی میں گھس بیٹھی افسر سرجن عبید اللہ شیخ کی نوسر بازی پکڑی گئی۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی مظلوم خاتون مسیحا ہراسگی کے شکار کے بعد مزید ہراسگی کے بوال میں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب و لائک نہیں کیا ہے وہ صحت کی حقائق پر مبنی تہلکہ خیز خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب و لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ گفتگو کا آغاز جگر مراد آبادی کے ان اشعار سے۔ یہ ذرے جن کو ہم خاک رہ منزل سمجھتے ہیں، زبان حال رکھتے ہیں، زبان دل سمجھتے ہیں۔ اسی ایک جرم پر اغیار میں برپا قیامت ہے کہ ہم بیدار ہیں اور اپنا مستقبل سمجھتے ہیں۔ سندھ میں بجٹ کے بعد صوبائی حکومت میں بڑی تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سندھ کے عوام کے غم و غصے کو کم یا ختم یہ اقدام اس حوالے سے نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں، جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی جگہ ادیب فریال تالپور کو وزارت صحت دینے پر بھی غور ہو رہا ہے، اور سعید غنی جو طویلے کی بلا بندر کے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اتنا سندھ کے عوام کو ضرور بتائیں کہ ان کے نور نظر سابق MS ڈاکٹر فرحت عباس کو آخری مدت ملازمت کے ایام کو پورا کرانے کے لیے وہ کس قانون کے تحت ڈاکٹر فرحت عباس کو محکمہ صحت سے محکمہ محنت میں کیوں لے کر گئے، جبکہ ڈاکٹر فرحت عباس کی تمام ملازمت کرپشن اور لاقانونیت پر مبنی محکمہ صحت سندھ کے ریکارڈ کے مطابق ہے۔ ناظرین کرام، یہ محکمہ صحت سندھ کی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویہ، طبی آلات، پیشنٹ کی میڈیکل آکسیجن گیس سمیت دیگر اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے سپلائر کمپنیوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ خلاف قانون محکمہ صحت سندھ میں یہ کمپنیاں سرکاری ملازمین یا ان کے خونی رشتوں سے تعلق رکھنے والوں پر مشتمل ہیں۔ جس طرح سے صوبے کے نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان کی بہت بڑی تعداد سرکاری ملازمین کی ہے، اور وہ بہت دھڑلے سے نہ صرف نجی نرسنگ اسکولز کے خلاف قانون بزنس میں ملوث ہیں بلکہ آج وطن عزیز پاکستان جس قومی معاشی بحران سے دوچار ہے، اس صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں ان سرکاری معاشی دہشت گردوں کا بہت بڑا کردار ہے، جو کالے دھن کو سفید کر کے آج سخت شرائط پر عالمی قرضوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کو جکڑنے میں براہ راست ملوث ہے۔
اور یہی وہ مافیاز ہیں جنہوں نے سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے چنگل میں جکڑ کر انہیں اپنے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی کرنے سے باز رکھا ہوا ہے، بلکہ حقیقی آزاد سپلائر کمپنی کو کام نہ کرنے دینے کے حوالے سے متعلقہ سرکاری اداروں کی کالی بھیڑوں اور بعض بے ضمیر پیدائشی صحافیوں کی مبینہ ملی بھگت سے ان کے خلاف بھی ایک نیا محاذ سرگرم کر رکھا ہے کہ کس طرح سے اخباروں کی لو کا استعمال کر کے افسران اور اداروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل بھی میں آپ کو جلد بتاؤں گا۔ وقت کی کمی کے باعث آپ کو آج یہاں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز میری گفتگو سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کے ایم ایس ڈاکٹر محمد حسین جتیال سے بھی، جنہوں نے بتایا کہ نیو کراچی کے سرکاری ہسپتال کا میڈیکل گیس کا بجٹ سالانہ 30 لاکھ روپے ہے، جبکہ کورونا کی عالمی وبا میں میڈیکل گیس کا ٹینک ان سے پہلے انسٹال ہوا ہے، لیکن اس کی سپلائی کے لیے مریضوں کے بیڈز تک میڈیکل گیس کی سپلائی لائنز کی تنصیب خاص طور پر سرجری کے مریضوں کے بستروں تک کیوں نہیں بچھائی گئی، اس پر وہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں اس کمپنی کا تذکرہ حقائق کے ساتھ کرتا چلوں جو محکمہ صحت سندھ کے ایک سرکاری ملازم سلیم کوٹی کی فرم کوالٹی انٹرپرائزز کی ہے، جو انہوں نے اپنی سرکاری ملازمت کے دوران اپنے کم عمر بیٹے سلمان کوٹی کے نام سے قائم کی، جو کہ قانوناً یہ درست نہیں تھا۔ موصوف سلیم کوٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں محکمے کے ریکارڈ کے مطابق اسٹیورڈ تھے اور اسی حیثیت سے چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی یہ تبادلہ ہو کر آئے، لیکن ڈان اخبار کے فوٹو جرنلسٹ کی تصویر کے ذریعے بحال ہونے والے مذکورہ ہسپتال کا سنگ بنیاد سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے رکھا تھا۔ اسے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے مذکورہ تصویر شائع ہونے کے بعد بچوں کے مذکورہ ہسپتال کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن سلیم کوٹی مذکورہ ہسپتال میں تقرری کے بعد ہسپتال کی بحالی کی ہنگامی سرکاری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج خود مذکورہ ہسپتال کے اسٹیورڈ سے جعلی اکاؤنٹنٹ بن بیٹھے، جس کے بعد انہوں نے اپنی مذکورہ کمپنی کوالٹی انٹرپرائزز اپنے بیٹے سلمان کوٹی کے نام سے قائم کر کے جو سرکاری خزانے کو کس طرح سے انہوں نے چونا لگایا، یہ ایک الگ طویل داستان ہے، جسے آج یا آئندہ دیگر تہلکہ خیز خبروں کی موجودگی میں مکمل طور پر فوری بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ کوالٹی انٹرپرائزز کی پہلی قسط کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کی دوسری قسط ہفتہ 31 مئی 2025 کو مذکورہ پروگرام میں آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں، جبکہ دوسری جانب سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی پر سنگین ہراسگی کا الزام کی تحقیقات انہیں عہدے سے ہٹائے بغیر جاری ہے، اور شکایت کنندہ سندھ کی نیانی ڈاکٹر نسیم رشید حق کے اظہار کے بعد نہ صرف ہسپتال کے کیڈر چینج اسٹور کیپر انوار الحق بلکہ دیگر سہولت کاروں کی جانب سے سخت دباؤ کے عالم میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے پر مجبور ہیں، جو ایک اور المیہ ہے، کیونکہ جس روز ڈاکٹر نسیم رشید کا بیان ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ثاقب شیخ لے رہے تھے تو انوار الحق و دیگر لوگوں کے ساتھ بیان لیے جانے والے دفتر کے سامنے والے دفتر میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مرد آباد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.